بے شک بے شک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی عن شبہ المخلوقین غالب لمقام الواصفین ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین باطن بجلال عزتہ عن فکر المتواہمین الصلاة والسلام علی ارسلہ بالضیاء واختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاة الضیاء امین وحیہ وختم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المظلومين المهديين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومنكر شجاعتهم ومنكر طهارتهم وغاصبان حقوق حقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا وامرأة نوح وامرأة لوط ضرب الله مثلا للذين آمنوا وامرأة فرعون بالقدر. اللہم صلی علی محمد آل محمد. سب سے پہلے خطیبہ شام سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی اللہم صلی علی محمد آل محمد. خدمت عالی جناب میں اس نے سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ کاتب تقدیر کے اس کرم کا شکریہ کہ جس نے ہمارے لباس کفن میں خاک شفا کے چاند اور تارے ٹانگ کر ہماری قبروں سے ہمیشہ کے لیے اندھیروں کو فنا کر دیا. واہ 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 ماشاءاللہ. دیکھیے میں بھی روزے سے ہوں، یقیناً آپ بھی روزے سے ہوں، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے ماشاءاللہ تو تکبیر بڑھتی رہے گی. ماشاءاللہ. یہ خاک شفا جو ہم اپنے گزر جانے والے کے کفن میں سجاتے ہیں یہ صرف خاک نہیں ہے، یہ سورج بھی ہے، واہ یہ چاند بھی. واہ کہ سال ثواب کی مجلس ہے، میرا دل ہے کہ ایک جملہ میں عرض کر دوں. دنیا پوچھتی ہے کہ آپ اصال ثواب کیوں کرواتے ہیں؟ بھئی یاد رکھیے گا اصال ثواب ہوتا ہی زندہ کے لیے. واہ 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 اصال رابطہ ہوتا ہی زندوں سے. واہ 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 اصال ہوتا ہی وہاں ہے جہاں زندگی پائی جاتی ہے. بھئی مردے کو کوئی چیز پہنچائی ہی نہیں جا سکتی. ہمارا اصال ثواب کروانا اس بات کی دلیل ہے ہم نے مانا انہیں ہے جو نہ یہاں مرنے دیتے ہیں نہ وہاں. واہ 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 ماشاءاللہ. جو ہمیں نہ یہاں مرنے دیتے نہ وہاں مرنے دیتے. اچھا ایک سوال کہ اکثر سے بیٹھے ہیں میں عرض کر دوں، اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی مرتا آپ کا ہے، تذکرہ آل محمد کا کیا جاتا ہے. واہ واہ بھئی مرتا آپ کا ہے، مجلس حسین کی رکھی جاتی. واہ واہ بھئی حق تو یہ بنتا ہے کہ جو مرحوم مر گیا، جو منتقل ہو گیا، جب مجلس اس کی ہے تو فضائل بھی اس کے ہو، واہ ماشاءاللہ. مرثیے بھی اس کے ہو، ذکر بھی اس کا ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ مجلس آپ کے مرحوم کی ہے، فضائل آل محمد کے بیان ہو رہے ہیں، واہ مرثیہ آل محمد کے بیان ہو رہے ہیں. آخر وجہ کیا؟ میں نے کہا دنیا سمجھی ہی نہیں کہ مجلس کا فلسفہ کیا. واہ واہ بھائی دیکھیے یہ مجلس کیوں رکھی جاتی کہ ورثہ کا دل چاہا کہ ہم یہاں کا مال
وہاں پہنچائیں. واہ واہ واہ. یہی ہے نا, بورسا کا دل چاہا کہ ہم یہاں کی کوئی چیز, یہاں کا کوئی تحفہ قبر کے اس پار سے قبر کے اس پار پہنچائیں. واہ. اب ہم تو ہیں مجبور, ہم قبر کے اس پار تو رہ سکتے ہیں. واہ واہ واہ. قبر کے وہاں بھی واہ 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 واہ. حسین کی یہاں بھی حکومت اور حسین کی وہاں بھی حکومت. آج کی مجلس جناب خدیجۃ الکبریٰ سے نسبت رکھتی. دیکھیے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے, خدا کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, کہ خدا مثال پیش کر رہا ان لوگوں کے لیے للذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا یا جو کافر ہے. کس کی مثال؟ وَامْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوط, نوح کی بیوی کی مثال واہ واہ اور لوط کی مثال. واہ. کس کے لیے ہے؟ جو کافر ہے. واہ. اور اگر یہ آیت میں خدا نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا, خدا مثال پیش کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو آمنوا, ایمان لے کر آئے. واہ. کس کی؟ وامراتا, اس کی بیوی کی, وامراتا فرعون کی بیوی کی. واہ. اب کمال یہ ہے کہ جو کافر ہیں ان کے لیے مثال ہے نوح کی بیوی واہ 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 واہ. اور جو مومن ہیں اس کے لیے ان کے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی. واہ 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 واہ. بھائی جو کافر ہیں, آسان کرتا ہوں, جو کافر ہیں ان کے لیے مثال ہے نبی کی بیوی. واہ 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 واہ. اور جو مومن ہے اس کے لیے مثال ہے جھوٹے خدا کے دعوے دار ہونے کی بیوی. واہ واہ. قرآن مثالوں میں بھی بے مثال ہے. واہ 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 واہ. قرآن زوجیت نہیں دیکھتا, قرآن اہلیت دیکھتا ہے. خدا نے نوح اور لوط کی بیوی کو کافروں کے لیے مثال بنایا, فرعون کی بیوی کو مومنوں کے لیے مثال بنایا, تاکہ دنیا سمجھ سکے اگر اہلیت ہے تو فرعون کی بیوی ہونا بھی نقصان دینے والا, اگر اہلیت نہ ہو تو نبی کے پہلو میں بیٹھنا بھی فائدہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فرعون کی بیوی ہونا بھی عیب نہیں, اور اگر اہلیت نہ ہو تو نبی کے پہلو میں بیٹھنا بھی فائدہ نہیں دے. واہ واہ واہ. آج ہم اس بیوی کا تذکرہ کرنے لگے ہیں رسول کی, ماشاءاللہ, کہ جو عرب میں عرب پتی تھی. واہ 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 واہ. عرب میں اگر آپ میرے جمعوں کا فون کریں گے نا تو مجھے بھی آتا ہے. روزہ رکھا ہے لیکن تھوڑا بولتے ہیں, اس سے بہتر عبادت ہو ہی نہیں سکتی. ماشاءاللہ. کیونکہ ہم نے جس علی کو مانا ہے اسے ماننے کے بعد نہ کان سوتا ہے, واہ واہ. نہ دل سوتا ہے, نہ ذہن سوتا ہے, نہ مقدس ہوتا ہے. واہ 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 واہ. یہی تو وجہ ہے کہ ہم علی ولی اللہ پڑھنے والے کو میت کو دفنانے کے بعد بھی کاندھے ہلا کر کہہ رہے ہوتے ہیں اسماعیل. واہ 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 واہ. ہمارا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے, مر گیا ہے ذہن ابھی. واہ 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 واہ. یا علی. ماشاءاللہ. کچھ لوگ عزاداری کے خلاف بھونکنے لگے. واہ. بے شک. اس سے پہلے کہ میں المعصومین کی طرف جاؤں, میرا دل ایک جملہ یہاں عرض کر دوں. ایک زمانہ تھا, ہم نے بھی اپنے بچپنے میں دیکھا کہ جب بڑے بڑے بینرز پہ لکھا ہوتا تھا عزاداری شہرگ حیات ہے. بے شک ہے. تھا کہ نہیں؟ ایسے ہی یہ حضرت آقا خمینی کا جملہ ہے کہ عزاداری شہرگ حیات ہے. بے شک. میں کہتا ہوں مولویوں نے صرف لکھنا چاہا یا اس پہ عمل بھی کیا؟ بھائی اب بات عمل کی ہے. عقیدہ شہرگ حیات رکھنا اور ہے, عقیدے پر عمل کرنا اور ہے. شہرگ حیات ہوتی کیا ہے؟ جسے روکا جائے تو حیات رک جائے, جسے کاٹا جائے تو حیات ختم ہو جائے. اور آج کا جو دور ہے اس میں کاٹنے کی سازش تو ہو رہی ہے, اس لیے اب صرف لکھنا کافی نہیں ہے, اب میدان عمل میں نکلنا پڑے.
تب پتا چلے گا کہ کون کتنا حسینی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنا علی ولی اللہ پڑھنے والا، واہ ماشاءاللہ، یہ کہ عزاداری ہے تو شیعت کی پہچان قائم ہے، بے شک بے تو شیعت رہتے ہی نہیں، بے شک، ہماری وجہ تخلیق ہی عزاداری ہے۔ واہ واہ اگر وجہ ختم ہو جائے، واہ اگر بنیاد ختم ہو جائے تو عمارت ڈھہ جاتی ہے، واہ 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 بنیاد ہے، واہ، اساس ہے، اگر اسے نکال دو گے تو شیعت ختم ہو جائے، بے شک، چکنا چور ہو جائے۔ آج اس بیوی کا تذکرہ جو عرب میں عرب پتی تھی، دیکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو معصومین کے شجرے ہیں یہ کبھی جدا نہیں ہوتے، واہ واہ واہ، ان کے شجرے ایک جیسے ہوا کرتے، بے شک، آسان کرتا ہوں، جناب کلاب کے بیٹے ہیں کسی، واہ جناب کسی کے دو بیٹے، ایک عبد مناف ایک عبد العزا، واہ جو عبد مناف ہیں ان کی نسل میں ختمی مرتبہ آئے، واہ واہ جو عبد العزا ہیں ان کے بیٹے ہیں اسد، واہ اسد کے بیٹے ہیں خویلد، واہ اور خویلد کی اکلوتی بیٹی ہے خدیجہ، واہ 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 واہ، خویلد کی اکلوتی بیٹی ہے خدیجہ۔ واہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ شجرہ طیبہ ہے، واہ شجرہ خبیثہ کا پاس سے بھی ذکر، واہ 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 واہ، اور ہمیں ضرورت ہی کیا ہے شجرہ خبیثہ کے نام بھی لینے کی، واہ واہ، اس لیے کہ ہمارے پاس نام اتنے بلند ہیں کہ ایک دفعہ ادا کرو قرآن ختم کرنے کا ثواب، واہ 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 واہ، بے شک، جن کا نام لینا تسبیح، واہ جن کا ذکر کرنا قرآن ختم کرنے کے مقابل، واہ ماشاءاللہ، جو عرب میں عرب پتی تھی، تاریخ لکھتی ہے کہ 90,000 اونٹ، واہ توجہ میں طرف رکھیے گا، ماشاءاللہ، 90,000 اونٹ ایک وقت میں ہجرت کے لیے جایا کرتے، واہ واہ تجارت کے لیے جایا کرتے، واہ، اور معاملہ یہ تھا کہ پہلا اونٹ سرزمین یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا واہ واہ کہ آخری اونٹ سرزمین مکہ سے باہر نکل واہ رہا واہ ہوتا، واہ واہ واہ، بے شک، بڑے آرام سے سن لیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 90,000 اونٹ، چلے 90,000 چھوڑیے، 1,000 اونٹ رکھنے کے لیے کتنا رقبہ چاہیے؟ واہ 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 ماشاءاللہ، تو جس بیوی کے 90,000 اونٹ صرف تجارت کرتے ہوں، واہ واہ، اللہ جانے اس کے استقبال میں کتنے اونٹ بدے رہتے ہوں، اوہ واہ 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 واہ، اتنی بڑی تاجرہ تھی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے پاس بھی اتنا خزانہ ہو ہی نہیں سکتا بے شک بے شک، جتنا خزانہ 90,000 اونٹوں پر لدا ہوگا۔ واہ 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 واہ، اب تاریخ کہتی ہے، تھوڑا سا تاریخ کا سہارا دوں گا اگر آپ میرا ساتھ دیں، تاریخ کہتی ہے کہ جب بی بی کے اونٹ تجارت کی غرض سے رات کو نکلا کرتے، اچھا ان دنوں میں عرب کا حال یہ تھا کہ بھوک ناشتی تھی، قحط سالی تھی، سارے کے سارے چور تھے، واہ 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 واہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جنید جمشید جو گزر چکے ہیں، یہ انہوں نے آن دا ریکارڈ ٹی وی پہ بات کی تھی کہ جب خدیجہ تجارت کیا کرتی تھی اس وقت کسی اور کے پاس کوئی، واہ واہ واہ، جب رات کو مال خدیجہ تجارت کی گھر سے نکلتا تھا تو کچھ لوگ جس کے ہاتھ جو آتا واہ، راہزنی کرتے، کوئی اونٹ لے جاتا، کوئی گھوڑے لے جاتا، کوئی مال لے جاتا۔ ایک جملہ کہوں، خدیجہ کا جاتا کچھ نہیں تھا، ان کی نسلیں غنی ہو جاتی، واہ 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 واہ، خدیجہ کا جاتا کچھ نہیں تھا، ان کی نسلیں سنور جاتی، ماشاءاللہ، ان کی نسلیں غنی ہو جاتی۔ جب کہ معاملہ بڑا راہزنی عروج پر پہنچی تو کیونکہ سردار عرب، سردار مکہ علی کے بابا تھے، واہ واہ، جناب خدیجہ نے ایک گزارش بھیجی کہ کیونکہ آپ سردار بدھا ہیں، واہ واہ علی بردار حرم ہیں، واہ سردار مکہ ہیں، واہ، سردار عرب ہیں، تو میں مستور آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ جب میرا مال، میں دیکھتا ہوں کون کتنا غور کر رہا ہے اور کسے کتنا روزہ لگ رہا ہے، جب میرا مال رات کو تجارت کی گھر سے نکلتا ہے
تو یہ چور واہ 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 میرا مال لوٹ لیتے. آپ سردار ہیں تو میں گزارش کر رہی ہوں کہ کچھ ایسا اقدام کیجئے کہ میرا مال چوری ہونے سے بچ جائے. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حالت کیا ہے کہ بھوک و ننگ عام ہے. یہ جملہ کہوں کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. اللہ جانے نشاور چیزیں کہاں سے لے آتے. واہ 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 واہ. کہا آپ کچھ کیجئے. آپ نے جواباً غلام کو کہا کہ ٹھیک ہے اپنی شہزادی سے کہو آج کے بعد تمہارے مال سے کوئی بھی چیز چوری نہیں ہوگی. واہ 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 بابا کہہ رہا آج کے بعد تمہارے مال سے کوئی بھی چیز چوری نہیں ہو. ہوئی. شام ہوئی آپ نے دسترخوان لگایا ان سب بھوکوں کو بلایا. واہ واہ واہ. بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو رات کے اندھیرے میں کسی پردہ دار مسعود کے قافلوں کو لوٹنا مردانگی نہیں ہوئی. واہ 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 واہ. کسی پردہ دار مسعود کے قافلوں کو لوٹنا مردانگی نہیں ہوئی. سب خاموش. کوئی دائیں دیکھ رہا ہے کوئی بائیں دیکھ رہا ہے. آپ کو یہ کس نے کہا کہ ہم نے لوٹا؟ کہ دیکھو ہم تمہیں بھی جانتے ہیں تمہاری نسلوں کو بھی. واہ 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 ماشاءاللہ. ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا تم سردار عرب ہو تو بتاؤ پھر ہم کیا کریں. جب کچھ کھانے کو نہ ملے گا کچھ کرنے کو نہ ملے گا تو پھر راہزنی ہی کی جائے گی چوریاں ہی کی جائیں گی قافلے ہی لوٹے جائیں گے. جناب ابو طالب نے کہا اگر معاملہ یہ تھا تو پہلے ہی آ جاتے. واہ واہ واہ. دیکھیے یہ وہ وقت ہے جب اسلام کے قانون نافذ ہو رہے ہیں. واہ 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 واہ. اسلام نے بعد میں آنا. واہ 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 واہ. یہ وہ وقت ہے جب قانون اسلامی ابو طالب نافذ کر رہے ہیں. واہ واہ اسلام نے بعد میں آنا. پہلے ہی بتا دیتے. واہ. آپ بتا دو دیا کہ اچھا ایسا کرو جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے. واہ میں اسے خدیجہ کے مال میں شامل کر دوں گا. جو ایک لائے گا اسے اس کا دگنا ملے گا. واہ 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 واہ. جو ایک اونٹ لائے گا اسے 2 اونٹ ملیں گے. واہ واہ. جو ایک گھوڑا لائے گا اسے 2 گھوڑے ملیں گے. واہ. بس دگنا سننا تھا. واہ 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 واہ. لالچی کون تھی؟ واہ. باقی سارا مال و اسباب لے آئے. اب کمال یہ ہے لانے کے بعد سب نے اپنی اپنی نشانی بھی لگائی. واہ. جب نشانیاں لگا دی تو ابو طالب ہم تمہیں جانتے ہیں. واہ واہ واہ. وعدہ تم نے کیا ہے. واہ واہ ہم نے لینا بھی تمہیں سے. واہ 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 واہ. جناب ابو طالب نے کہا کوئی بات نہیں تم جاؤ میں وعدہ کر رہا ہوں دوں گا بھی میں. واہ. یہ چلے گئے تو غلام میسرہ کو بلایا. کہا یہی وہ مال ہے جو چوری ہوا تھا. واہ 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 واہ. آپ کو کیسے ملا؟ کہا دیکھ جس نے چوری کیا تھا نشانیاں لگا کر گئے. واہ 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 واہ. یا رسول اللہ. محمد ماشاءاللہ جی. چوری کیا تھا نشانیاں لگا کر گیا. کہا لیکن خبردار ہم مکے کی گلیوں میں خون بہانا نہیں چاہتے. واہ. قتل و غارتگیری نہیں چاہتے. کہا پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھو یہ مال دے گئے لیکن اپنی شہزادی سے کہنا کہ اب کی بار جب تجارت سے قافلہ واپس آئے تو اس منافع سے کچھ صدقہ نکال. سوچو جس کا صدقہ دگنا کر دیتا ہو اس کا نفع کیا ہوگا. کہ بس وہ صدقہ نکال دے. اب جو قافلہ گیا اب منظر ہی عجب تھا. جو کل تک چور تھے وہ آج محافظ بن گئے. اور سامان اتار کے بھی رکھ رہے تھے کہ خیال سے ہمارا بھی سامان ہمارا بھی مال و اسباب شامل. جب قافلہ واپس آیا نفع ہوا. تاریخ نے لکھا جتنا بھی نفع ہوا. تاریخ کہتی ہے کہ وہ نفع اتنا تھا کہ اگر اسے اس سال کے نفع سے ناپا جائے تو 50 ارب بنتا. بڑی بات کی. کوئی 1 ارب دیکھ لینا تو اوقات سے باہر ہو جاتا ہے. تو 50 ارب. اچھا یہ میں بتاؤں گا کہ یہ دولت جب سب
भूख और नंग का शिकार थे, तो ये दौलत आती कहाँ से? माशाल्लाह, ये दौलत थी क्या? दुनिया समझी ही नहीं कि ये दौलत क्या। वाह 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 समझ आ रही है ना बात? नफा हुआ, जितना नफा हुआ वाह खवैलद की बेटी ने अपने पास नहीं रखा, वाह सब का सब अली के बाबा के कदमों में ढेर रखा। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अलीमा अलीमा अलीमा। कहा क्योंकि आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मेरा एहसान किया है। वाह मेरे खून की शराफत ये कहती है कि जो भी बचे आपके कदमों में निशान वाह कर। वाह 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 जनाब अबू तालिब ने जवाब दिया कि सरदारी हमें खुदा ने अता की। वाह 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 अब जरा सोचो, जो कहते हैं अबू तालिब गरीब थे, भाई जब किसी के घर में एक वक्त की खजूर खाने को नहीं थी, उस वक्त 50 अरब का नफा अली के बाबा के कदमों में था। लोगों के घरों में खजूर नहीं दिया, माशाल्लाह, उसने वो दे दिया था, उसने वो दे दिया था, जिसने भी दिया था यहीं से सदका का हमें सरदारी खुदा ने अता की। बेशक हमें ये माल नहीं चाहिए, का नहीं कुछ तो रखना पड़ेगा। का अच्छा अगर तुम इतनी ही बाजिद हो, मैसरा से कहा जाओ और अपनी आकाजादी से कहो कि अगर इतनी ही बाजिद हो तो अगले बरस या अगली दफा तुम्हारा जो भी काफिला तिजारत के लिए जाए, उसमें मेरा भतीजा अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद जवान हो गया, उसको ले जाओ, वाह वाह बस ये काफी हो गया। वाह क्या ठीक है। अब अगला काफिला तैयार हुआ, सामान ऊँटों के नाकों की पुष्ट पर लगाया गया, खबर पहुंचाई गई। अबू तालिब अपने घर से मोहम्मद का बाजू पकड़ कर निकले। वाह 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 मोहम्मद का बाजू पकड़ कर निकले। कमाल ये है, कभी अबू तालिब मोहम्मद का बाजू पकड़ते हैं, मोहम्मद अली पहुंचे, खबर मिली कि अबू तालिब आ गए, सरदार मक्का आ गए, बिस्तर तहारत से तलु हुई खवैलद की बेटी। तो जिसे रूहियत में नूर की सूरत में जिसकी ज़ियारत किया करती थी, वो नूर आज माशाल्लाह माशाल्लाह की ज़ियारत किया करती थी, वो आज मुजस्सम शक्ल में वाह वाह दरवाजे पे खड़ा, वाह दरमियान में हिजाब किया गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, दरमियान में हिजाब किया गया। एक तरफ जनाब अबू तालिब है, मोहम्मद मुस्तफा है, हिजाब के दूसरी तरफ उस वक्त की शहजादी है, वाह वाह मलिकातुल अरब है। अच्छा ये है आपके भतीजे? वाह जनाब अबू तालिब ने कहा बिल्कुल ये है। अब मैं एक जुमला कहूंगा, ये है भतीजे कि कभी पहले तिजारत की है? कहा वो अकीदे का जुमला है और डूब के मर जाए वो मुसलमान जो इसके बाद खुद को मुसलमान समझता है। जनाब अबू तालिब ने कहा ये वो है जिन्हें जो हर चीज भी जानते हैं, हर लुगत भी जानते हैं, जिन्हें किसी चीज के सीखने सिखाने की जरूरत पड़ती ही नहीं, ये हर शय का इल्म रखते हैं, हर लुगत का इल्म रखते हैं। मैंने कहा इस्लाम के कानून कायम हो रहे हैं। अबू तालिब बता रहा है कि जाहिलो सरदारुल अंबिया उम्मी नहीं होता, हर लुगत जानता, हर शय का आलम। कहा ठीक है, मैसरा का जाओ और वो नाका लेकर आओ वाह जिस पे आज तक कोई सवार नहीं, वाह 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 जो सख्त तरीन नाका। वाह रिवायत कहती है मैसरा वो नाका लेकर आया कि जिसकी खासियत ये थी कि बैठना तो दूर, वो किसी को अपनी पुश्त पे हाथ भी रखने नहीं देती। हाथ भी, एक जुमला कहूं अगर वसूल कर सके तो, नाका वो थी जो बैठना तो दूर, माशाल्लाह, किसी शख्स को अपनी पुश्त पे हाथ भी नहीं रखने देती थी। वाह भाई वो रखने भी कैसे देते, उस पे रहमतुल्लिल आलमीन, जुमला तो मेराब है, उस पे रहमतुल्लिल आलमीन ने सवार होना था। कमाल है भाई, जिस नाके पर
رسول نے سوار ہونا تھا، اس کی سواری خدا نے کسی کو بننے نہیں دیا، تو جس خدیجہ نے عقد میں آنا تھا اس کی پہلے 3 یہ تاریخ کے قلم کی سیاہی نہیں ہے، زہر ہے جو جناب خدیجہ کا نمک کھانے کے بعد نمک حرامی یہ موضوع انشاءاللہ پھر کبھی سے وہ ناکہ لایا گیا، جناب حمزہ کی نظر جیسے ہی ناکے پہ پڑی تو میسرہ کی طرف دیکھے گا کمبخت تجھے اس سے زیادہ سخت ناکہ نہ ملا تو میرے بھتیجے کا امتحان لے رہا ہے۔ جناب رسول خدا نے کہا جناب حمزہ غم نہ کرو، قریب آنے۔ اب کہتے ہیں وہ ناکہ کہ جس کی آنکھیں سرخ تھی، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، جیسے ہی نظر رسالت ماں پر گئی سرد ہو گئے، اپنے منہ کو نالین مصطفیٰ سے رگڑا اور رسول کے پاس بیٹھ گئے۔ رسول نے اپنا ہاتھ اس ناکے پر پھیرا، بس ناکے پر ہاتھ کو پھیرنا تھا۔ اب تاریخ کہتی ہے اس ناکے نے فصیح عربی میں کہا من مثلی سید المرسلین، کہ میری مثال ہو بھی کون سکتا کہ میری پشت کو اس نے ہاتھ لگایا ہے جو مرسلین میری پشت کو اس نے ہاتھ لگایا جو سید المرسلین مرسلین کا سردار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو جو لباس آپ نے پہنا ہے وہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، اگر اجازت ہو تو لباس میں آپ کو تحفتاً دینا چاہتی ہوں۔ اب تاریخ کہتی ہے اجازت ملی اور جو لباس پیش ہوا اس میں امامہ تھا، عصا تھا اور سونے کی تاروں سے بنا ہوا کرتا تھا اور ایک نالین تھی۔ بس خدا کے رسول نے واللیل کی زلفوں پہ امامے کو سجایا، اپنے بدن طاہر پر اس کرتے کو سجایا، نالین کو قدموں میں پہن کر زینت بخشی۔ کمال یہ ہے دنیا جس نالین کو اپنے سر پہ سجاتی ہے تو جناب خدیجہ کی ہی عطا کی ہوئی ہے۔ واقعات تو بہت ہیں کہ کیا ہوا پھر کیا ہوا ماشاءاللہ، لیکن جب یہ قافلہ تجارت واپس پلٹا تو تاریخ کہتی ہے اتنا نفع ہوا کہ جتنا 40 سال تک جناب خدیجہ کو نہ ہوا۔ سوچیں کہ جس کے ایک قافلے کا نفع 50 ارب ہوتا ہو تو اللہ جانے مصطفیٰ کی برکت سے وہ 50 کتنی دفعہ 5 سے ضرب کھا گیا۔ اتنا نفع ہوا جتنا 40 برس تک نہ ہوا۔ جناب میسرہ کو جناب خدیجہ نے قریب بلایا، کہا مجھے بتا کہ تو ساتھ ساتھ تھا، مجھے حالات کو بتا۔ اب میسرہ بتا رہا کہ جہاں سے گزرتے تھے، جہاں سے رسول گزر گئے وہاں سے مہینوں تک خوشبو نہیں آتی، جہاں سے یہ عبداللہ کا یتیم گزرتا تھا اشجار سر بسجود ہو جاتے، جہاں سے گزرتا تھا پرندے سلامی پیش کیا کرتے، اور ایک ابر تھا جو ساتھ ساتھ چلتا۔ جناب خدیجہ نے کہا جو تو بتا رہا ہے یہ نشانیاں تو رسول کی ہوا کرتی ہے، یہ نشانیاں تو رسول کی ہوا کرتی ہے۔ اب میں وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا کہ کیسے ہوا، لیکن ایک جملہ کہوں گا کہ جب نکاح پڑھ دیا جناب ابو طالب نے اور بعد از نکاح جناب خدیجہ جب داخل حرم مصطفیٰ ہوئی تو ان بھوکے ننگوں کی بیویوں نے جناب خدیجہ کو طنز کیا۔ وہ طنز شاعری میں تھا، طنز یہ تھا کہ تو اس کی بیٹی ہے
جس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو عبداللہ کے یتیم کی کنیز بن کر آئی ہے۔ اور کیا خوبصورت جواب دیا ہے جناب خدیجہ نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، میں اس کی بیٹی ہوں کہ جس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، لیکن یاد رکھو کنیز بن کر اس کی آئی ہوں جس کی جوتیاں عرش پہ چلی جائیں۔ ماشاءاللہ کنیز بن کر جس کی جوتیاں عرش پہ چلی جائیں تو عرش فخر کرتا، نالین مصطفیٰ عرش پر ہو تو عرش عرش بنتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ جہاں آ جائیں وہی جگہ معلیٰ ہو، یہ جہاں آ جائیں وہی جگہ معلیٰ ہے۔ معمولی ہستی نہیں، ماشاءاللہ یہ وہ ہستی ہے کہ جسے عرب کے جاہل طاہرہ کہتے تھے۔ طاہرہ، ان سے پہلے یا تو مریم طاہرہ تھی یا آسیہ طاہرہ تھی یا پھر خدیجہ طاہرہ ہیں، اور ان کے بعد ان کی بیٹی طاہرہ۔ سوچو جو فاطمہ کی ماں ہے، نہیں میں آسان کرتا ہوں، کون ہے فاطمہ؟ کہ جب 2 برس کی تھی بابا کے سامنے آئی تو رسالت امام مسند سے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے پوچھا آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں بیٹی کو دیکھ کر تعظیم نہیں کرتا، خدا نے مجھے حکم دیا ہے جب جب یہ تیرے سامنے آئے اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جا۔ ارے جس فاطمہ کی تعظیم میں رسول کھڑا ہوتا ہے، جب اس کے سامنے خدیجہ آتی تھی وہ تعظیم میں کھڑی ہو۔ جس کی تعظیم رسالت پر واجب فاطمہ، اور جس کی تعظیم فاطمہ پہ واجب وہ خدیجہ الکبریٰ۔ عرب طاہرہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو اسلام میں پردے کا کانسیپٹ ہے نا، یہ بھی اسی بی بی نے دیا۔ جاؤ اور تاریخ اٹھا کر پڑھو، قانون اسلام جتنے بھی ہیں یا تو ابو طالب نے دیے ہیں یا خدیجہ نے دیے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جس کی سیرت کو خدا نے قانون بنا کر اسلام میں نافذ کیا۔ کیسے دیا ہے؟ ایک راہب سے یہ روایت ہے تاریخ میں، وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ بچیاں کھیل رہی تھیں اور ایک 7 سال کی بچی اپنے قصر کے باہر دوپٹے سے چہرہ چھپائے ہوئے کھڑی تھی۔ میں بھی کچھ دیر کے لیے بیٹھا رہا، جب وہ بچیاں کھیل کود کے چلی گئی میں اس بچی کے قریب ہوا، کہا تم کھیلی بھی نہیں اور تم نے یہ چہرے پر کیا کیا ہوا ہے؟ یہ سوال کرنا کہ یہ چہرے پر کیا کیا ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے یہ جو ہوا ہے یہ کہیے تم نے چہرے پر کیا کیا ہوا؟ جناب خدیجہ نے جواب دیا کہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی ہوں تو میرا دل مجھے کہتا ہے کہ چہرے کو نقاب کر کے نکلا۔ ابھی آیات آنی ہیں، ابھی سورہ تحریم نازل ہونی ہے، ابھی سورہ نساء آنا ہے، ابھی آیت آنی ہے اے نبی کی بیویوں حجرے میں نقاب کر کے رہا کرو، پردے میں رہا کرو۔ خدیجہ نے آیتوں کے نزول سے کئی برس پہلے نقاب کر کے پردہ کر کے بتا دیا، جاہلو وہ ہے میں ماشاءاللہ میں اور دیکھیے یہ جو بے پردگی ہے نا، اب جملہ میرے ذہن میں آ گیا ہے، چلتے جائیں، یہ جو بے پردگی ہے یہ ضد ہے آل محمد کی۔ میں ثابت کروں گا۔ اچھا صرف یہی نہیں ہے کہ پردہ عورت کے لیے ہی ہے، اور آج کل جو وبا ہے اس میں تو نقاب سب کے منہ پہ چڑھا دیے۔ پردہ صرف عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی ہے۔ جیسے اگر عورت ہے
تو اس کے لیے پردہ یہ ہے کہ نامحرم میں بے حجاب ہو کر نہ جائے. واہ واہ اور اگر مرد ہے تو اس کے لیے پردہ یہ ہے نامحرموں پر نظر اٹھا کے نہ دیکھے. واہ 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 واہ. بھئی اگر عورت ہے اور بیوی ہے تو اس کے لیے پردہ یہ ہے کہ اس پر شوہر کی اطاعت فرض ہے. بے شک بے شک. اگر مرد ہے اور بیٹا ہے تو اس کے لیے پردہ یہ ہے کہ ماں کی اطاعت فرض ہے. واہ واہ. جملہ کہوں خدا نے ہر ایک کے لیے پردہ قائم کیا ہے. عورت کا پردہ یہ ہے کہ خبردار میدان جہاد میں بھاگ کر نہ جائے. واہ 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 واہ. آسان عورت کے لیے پردہ یہ ہے میدان جہاد میں بھاگ کر نہ جائے. مرد کے لیے پردہ یہ ہے میدان سے واپس بھاگے نہ. بھئی بے پردگی بات دلیل تو آپ دوں گا. بے پردگی ضد ہے محبت آل محمد. کیسے؟ اسلام کی پہلی جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر. دوسری جنگ کون سی ہے؟ جنگ احد. جنگ احد میں یزید کا دادا یزید کی دادی کو لے کر آیا. اہل بیت کے بکس میں آئی تھی نا, کسی کا کلیجہ چبانے آئی تھی, بکس میں آئی تھی نا. بات بڑی آگے تک جائے گی اور میرا پیغام ہے اس کو میں کھولوں گا نہیں. یزید کا دادا یزید کی دادی کو لے کر آئے. اب اس کے بعد جو بھی آئے گی وہ یزید کی دادی کی سیرت پہ آئے گی. اور یزید کا دادا یزید کی دادی کو لے کر آیا. اور یہ جو یزید کی دادی آئی تھی یہ منہ کا آپریشن کرا کے نہیں آئی تھی, ہونٹ سلوا کے نہیں آئی تھی, منہ پہ ٹیپ لگوا کے نہیں آئی تھی, بلکہ آتے ہوئے گانے گاتی ہوئی ساز بجاتی ہوئی آئی تھی. اور ایک ہی گانا گا رہی تھی, ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں. ہم ستاروں کی بیٹیاں. میں کم از کم پتا تو چلا ستاروں کی بیٹیاں ہوتی کیسے. ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں, ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں, ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں, ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں. کمال یہ ہے کہ جو احد میں آئی وہ بھی ستارے کی بیٹی تھی, جو جبل میں آئی وہ بھی ستارے کی بیٹی تھی. اور آسان کرتا ہوں, جو احد میں آئی وہ بھی اونٹ پر بیٹھ کر آئی, جو جبل میں آئی وہ بھی اونٹ پر بیٹھ کے آئی. کمال تو ہے احد والے نے بھی علی سے منہ کی کھائی, جبل والے نے بھی علی سے منہ کی کھائی. ہم ستاروں کی بے پردگی ضد ہے آل محمد. یاد رکھیے کہ پردہ کوئی جیل نہیں ہے. اگر یہ خدا نے ایک تہذیب دی ہے, سوچنے کی بات ہے, جو بھی چیز اہم ہے وہ پردے میں ہے. بے شک بے شک بے شک. بھئی قرآن اہم ہے تو غلاف کے پردے میں, کعبہ اہم ہے تو لباس کے پردے میں, جملہ کہہ دوں امام زمانہ اہم ہے تو کعبہ کے پردے میں. جو بھی اہم ہے وہ پردے میں. ماشاءاللہ. مال خدیجہ معجزہ ہے. بے شک. مال خدیجہ معجزہ ہے. وَوَجَدَ فَاعِلًا أَغْنَى. حبیب ہم نے تجھے غنی کر دیا. قرآن ہے وَوَجَدَ فَاعِلًا أَغْنَى. حبیب ہم نے تمہیں غنی کر دیا. یہ جو دولت خدیجہ ہے یہ معجزہ ہے. آیت اللہ اشتہادی نے ایک جملہ لکھا, انہوں نے کہا مَسْتَقَامَتُ دِین الا بسیف علی و ثروت خدیجہ. کہ دین اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر دین میں علی کی تلوار اور خدیجہ کی دولت نہ ہو. دین اپنے پاؤں پر مستحکم رہ ہی نہیں سکتا تھا اگر ذوالفقار نہ ہوتی, خدیجہ کا مال نہ ہوتا. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین جسے دنیا دین کہتی ہے, میں جملہ کہوں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جسے ہم دین کہتے ہیں, جو اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں, جسے ہم دین کہتے ہیں وہ اسی گھرانے کی دین کا نام ہے.
کر لیجیے قانون بھی یہی دیتے اصول بھی یہی دیتے ماشاءاللہ پردہ بھی یہی دیتے ماشاءاللہ گھر سے نکلنا بھی یہی سکھاتے ہیں واہ واہ حق طلب کرنا بھی یہی سکھاتے ہیں واہ، واہ۔ لعنت کہاں کرنی ہے وہ بھی یہی سکھاتے ہیں واہ 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 جسے دنیا دین کہتی ہے وہ اس گھرانے کی دین کا نام ہے بے شک جو انہوں نے دے دیا وہی دین ہے واہ 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 اور جس کو دے دیا وہی صاحب دین ہے جس کو دے دیا وہی صاحب دین جناب خدیجہ کی دولت ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ دیکھیے آیت اللہ اشتہار دین اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی یہ رسول کی حدیث ہے واہ کہ اگر خدا کا دین مستحکم ہوا ہے واہ واہ استحکام پذیر ہوا ہے تو یا تو علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہوا بے شک ہے بے شک یا خدیجہ کے مال کے صدقے میں ہوا بے ہے شک بے شک اب مجھے نہیں پوچھنا کہ علی کی ذوالفقار کو دیکھ کر کس کس نے کلمہ پڑھا اور خدیجہ کے مال کے چکر میں کس کس نے کلمہ پڑھا میں نے تو روایت میں اتنا پڑھا ہے کہ جب عرب کے یہ بھوکے ننگے لوگ اپنی تلواروں کو بے نیام کر کے رسالت مآب کے دروازے پہ آ کر دھمکیاں لگا رہے تھے کہ تم کہتے ہو ہمارے باپ دادا کا دین جھوٹا ہے باہر نکلو ہم تمہیں قتل کر دیں گے باہر نکلو ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو جناب خدیجہ نے رسالت مآب کی طرف دیکھ کے کہا تھا آقا گھبرائیے مت یہ جو دھمکی لگا رہا ہے یہ سب میرے مال کا مقروض ہے بی بی نے حجاب کے پیچھے سے ایک ایک کا نام لے کر کہا تھا اے فلاں ابن فلاں کیا تیری ماں میرے پاس سے قرض لے کر نہیں گئی اے فلاں ابن فلاں کیا تم میرے فلاں غلام کا مقروض نہیں ہے اے فلاں ابن فلاں کیا اس وقت تیرا باپ مجھ سے قرض لے کر نہیں گیا تھا ایک ایک کی آواز پہچان کر ایک ایک کا نام لے کر بتایا تو بھی میرا مقروض 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 تاریخ کہتی ہے سب نے تلواریں چھوڑی کہاں بی بی ہم آپ کے مقروض ہیں ہمارے باپ بھی آپ کے مقروض ہمارے دادا بھی آپ کے مقروض ہماری ماں بھی آپ کے مقروض بتائیے ہم کیا خدمت کریں کیا خدمت نہیں چاہتی اگر قرض معاف کروانا ہے کلمہ پڑھتا جا قرض معاف کروانا ہے سوشل میڈیا پہ آ کر زیادہ ڈھنڈورے مت پیٹو ورنہ ہمیں بھی بتانا پڑے گا کس نے مال خدیجہ معاف کروانے کے لیے کلمہ پڑھا یاد رکھنا اگر ہم نے بتانا چاہا تو پھر سب کچھ کھل جائے گا اس کا تو ویسے ہی سب کھلا ہوا پھر سب کچھ کھل جائے گا کہ کون کیسے غنی بن گیا کس نے آدھا مال کہاں سے چوری کر کے دیا تھا کس کے گھر کی اینٹوں کا ایک ایک حصہ کتنا مقروض تھا رسول نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا کسی کے بھی مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع خدیجہ کی دولت نے دیا جتنا نفع خدیجہ کے مال نے دیا اور عالم یہ تھا میرے اہل سنت بھائیوں کے یہاں کتب عامہ میں یہ بات موجود ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ یہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے قد کے برابر اب ان کا جتنا بھی قد تھا ظاہری کا دور ہوتا ہے باطنی کا دور ہوتا ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو اہل بیت کے در پہ جتنا جھک جاتا ہے کیا میرے ظاہری قد کے مطابق روزانہ جناب خدیجہ سونا اور چاندی کا ڈھیر لگایا کرتی اور رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرتی تھی کائنات کے رسول تیری مرضی چاہے تو کر لے جا چاہے تو ان میں بانٹ دے تیری مرضی
بھائی چاہے تو گھر لے جا، چاہے تو ان میں تقسیم کر دے۔ اب ڈھونڈو، اصل میں اسلام میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں دو قسم کے گروہ ہیں۔ ایک وہ کہ جو یہ سوچتے رہے کہ ہم نے اسلام سے کمانا کیا، اور ایک وہ جو یہ سوچتے رہے کہ ہم نے اسلام پہ لگانا کیا۔ کچھ وہ سوچتے رہے تو کمانا کیا، وہ تو ابھی بھی موجود ہے، اور کچھ یہ سوچتے رہے کہ ہم نے لگانا کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے، کمانے والے بھی کماتے رہے، لگانے والے لگاتے رہے۔ ظاہر ہے جس کی اپنی چیز ہوتی ہے لگاتا بھی وہی ہے، جس کی دین ہوگی وہی دین سنبھالے گا، جس نے دیا ہے وہی وارث ہوتا ہے، اور وارث کو ہی ورثے کی اہمیت کا اندازہ۔ وارث کو پتا ہوتا ہے کہ جس چیز کا وہ وارث ہے اس کی قدر کیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جن کے دلوں میں آج بھی وارث کی محبت ہے وہ ولی اللہ کو آج بھی واجب سمجھتے ہیں۔ وارث جانتا ہے کہ ورثہ کیا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ جب دشمن کے لشکر نے قرآن کو نیزے پر بلند کیا تھا تو وارث قرآن کہہ رہا تھا قرآن وہ نہیں ہے، قرآن میں ہے۔ علی نے تاریخ کے ہر موڑ پر بتایا کہ ہم کیا ہیں اور یہ کیا ہے، لگانے والے کون ہیں اور کمانے والے کون ہیں۔ بھائی اسلام کو جہاں ضرورت پڑی اس خاندان نے وہاں لگایا، جہاں مال کی ضرورت تھی وہاں مال لگایا، جہاں خون کی ضرورت تھی وہاں خون لگایا۔ اسلام میں ابو طالب کا خون نہ ہوتا، ابو طالب نے پوری نسل قربان کر دی اسلام۔ یاد رکھیے گا، ختیجہ ایک جملہ میرے ذہن میں آگے سنتے جائیے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں محسنہ اسلام ہے، نہیں، ختیجہ محسنہ اسلام نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام تو ختیجہ کے دسترخوان کے ٹکڑوں پہ پلا ہے۔ میں نے بڑا جملہ کہا، بھئی خدا سورہ قلم میں کہہ رہا ہے اِنَّ رَبِّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، حبیب تیرا اجر تیرے رب کے پاس ہے، لیکن تجھے ممنون ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا محبوب محمد مصطفیٰ خدا کا ممنون ہو، لیکن وہی رسول کہہ رہا ختیجہ میں تیرا ممنون ہوں۔ محسنہ اسلام نہیں ہے ختیجہ، محسنہ رسالت ہے، رسالت پر احسان ہے ختیجہ، رسول کی محسنہ ہے۔ سوچو اتنا مال اسلام پر لٹا دیا۔ اس بی بی کے بارے میں نے تاریخ میں پڑھا، یہ وہ بی بی تھی کہ جو لباس ایک دفعہ زیب تن کر لیتی تھی پھر دوبارہ اس لباس کو بدن کی زینت نہیں بناتی۔ وہ بی بی کہ جس کے غلاموں کے خیمے کی رسیاں بھی سونے کی بنی ہوتی تھی، جس کے غلام قرض دیا کرتے تھے، اتنے امیر غلام تھے وہ بی بی۔ اور حالت کیا ہوئی کہ جس نے اسلام پہ سب کچھ لٹا دیا۔ وقت وہ آیا کہ کئی دن ایک لباس میں رہی اور اف تک نہ کی، شیب ابی طالب میں پتے کھاتی رہی کہ جس کے دسترخوان پہ پورا عرب پلتا، اور بی بی نے یہ بات عام کی ہوئی تھی کہ جو جس برتن میں کھائے برتن بھی ساتھ لے جائے۔ مجھ ختیجہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کے جھوٹے برتن میں کسی اور کو کھلاؤ۔ اس بی بی کے ساتھ اسلام سے کمانے والوں نے یہ کیا کہ وہ شیب ابی طالب میں رہی، پتے کھاتی۔ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی کے لباس میں رنگین پیبند لگے ہوئے، لیکن اف تک نہ کھا۔ صرف 5 سے 6 منٹ 2 جملے کہوں گا میں، توجہ میری طرف رکھیے گا اور اپنے عالم تخیل کو ذرا لے کر جائیے گا شیب ابی طالب کی طرف۔ وہ بی بی کہ جس نے اپنا سارا مال اسلام کو دے دیا،
وہ پتے کھا رہی ہے۔ سوچئے رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہوگا کہ جب وقت آخر آیا، توجہ میری طرف رکھیے گا، جب وقت آخر آیا بستر طہارت پر لیٹی ہے فاطمہ، تو سیدہ کو بلا کر کہا تعالینی الیہ یا فاطمہ، فاطمہ ذرا میرے قریب آؤ۔ تاریخ کہتی ہے 6 یا 7 سال کا سن تھا جناب سیدہ کا، اور 53 برس کا سن تھا جناب خدیجہ۔ سند روایت ہے۔ قریب آؤ، قریب آئیں گا، اپنے بابا کو جا کر میرا یہ پیغام دو کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے اپنا سب کچھ اسلام پر لٹا دیا، اب خدیجہ کے پاس کفن خریدنے کے بھی پیسے نہیں رہے۔ اپنے بابا کو میرا یہ پیغام یہ کہہ رہی ہوں، اگر ہو سکے تو وہ آواز جو آپ اپنے گوشت پر ڈالتے ہیں اسے میرے کفن کے لیے وقف کر دیں۔ بس بی بی نے پیغام پہنچایا، پیغام سننا تھا، روتا ہوا چلا خدا کا رسول۔ تاریخ کہتی ہے اتنی تیزی سے رسول چلے 3 دفعہ آبا کاندھے سے اتر کے زمین پہ گرے۔ حجرہ جناب خدیجہ میں آ کے کہا تم نے مجھ سے کفن مانگا ہے خدیجہ، اگر تم مجھ سے میری جلد کا کفن بھی مانگتی تو بھی میں تیرا احسان اتار نہ پاتا، اگر تم مصطفیٰ کی جلد کا کفن بھی مانگتی تو بھی میں تیرا احسان کبھی اتار نہ پاتا۔ ابھی باتیں چل رہی تھی کہ جبرائیل نازل ہوئے کہ خدا بعد از درود و سلام کہتا ہے خدیجہ رسالت کی محسنہ ہے، اس نے اسلام پر احسان کیا، اس نے میرے دین پر احسان کیا، اس کا کفن میں خدا جنت سے بھیج دیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ خدیجہ تیرے کفن کا انتظام خدا نے کر دیا ہے، تو خوش نصیب ہے تیرا کفن جنت سے آئے گا۔ بس اتنا کہا، کچھ دیر خاموشی ہوئی، رسول نے کہا اگر کوئی اور خواہش ہے تو ذرا مجھے بتا۔ خدیجہ نے رسول کی طرف دیکھ کے کہا کہ میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، بس میری ایک خواہش ہے، میرے بعد میری فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، میرے جانے کے بعد کوئی مستور میری فاطمہ کے رخسار پہ تماشا نہ لگائے، میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ تاریخ کہتی ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، 2 آنسو آ جائیں گے ثواب پہنچ جائے گا۔ کہا تاریخ یہ کہتی ہے کہ بس اتنا کہنا تھا کہ رسول نے چہرے پر ماتم شروع کیا۔ جناب خدیجہ نے تڑپ کر کہا میرے آقا میرے سردار کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں کوئی گستاخی نہیں ہوئی۔ کہا پھر اس طرح رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ان 2 میری انگلیوں میں دیکھو۔ اب جو ان 2 انگلیوں میں دیکھا منظر عجب تھا، فاطمہ کسی کے دربار میں کھڑی تھی، اپنا حق مانگ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد خدیجہ تڑپی، کہا یہ کس کا دربار ہے؟ وہ میری بیٹی کھڑی ہے، بال سفید ہو گئے۔ اللہ رحمت اللہ دعا کرا دیجیے۔ آپ دیکھیں فاتح میں دیکھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم